أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا مسدد أبو الحسن قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم حدثني عمرو بن شعيب بن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وهكذا أخرجه أبو داود في سننه عن مسدد وأبي معمر بن عبد الله بن عمرو كلاهما عن عبد الوارث به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ پر جو سورۃ النور کی آیت ہے کہ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. اس زانیہ عورت سے اور مشرکہ عورت سے نکاح حرام کیا گیا. اس تفسیر میں دلائل ذکر فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس سند سے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا ينكح الزانی المجلود، کہ جس زانی کو زنا پر حد لگ گئی، جلد لگ گئی، اس سے پھر اسی قسم کی عورت ہی شادی کرے گی. کوئی شریف آدمی تو شادی کوئی شریف عورت تو نہیں کرے گی جس کو زنا میں سزا ہوئی تھی. مقصد ہے کہ اس کی زانی ہونا ثابت ہو گیا اور مجلود یعنی جلد بھی اس کو لگ گئی، تو اب اس سے اس کی ہم جنسی کوئی شادی کرے گی، کوئی شریف عورت اس سے قبول نہیں کرے گی. وقال الامام احمد حدثنا يعقوب قال حدثنا محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب النخعي عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أشهد لسمعت سالما يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه والمرأة المترجلة والمتشبهة بالرجال والديوث. وثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما آتاه. ورواه النسائي عن ابن علي الفلاس يزيد بن زريع عن عمر بن محمد العمري عن عبد الله بن يسار به. اب اس حدیث مبارک میں عبداللہ ابن یسار یہ خادم ہیں، عبد ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرماتے ہیں: اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، لسمعت سالما، میں نے سالم سے سنا، وہ فرماتے تھے قال عبداللہ یعنی عبداللہ بن مسعود. کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جہاں صرف عبداللہ کا نام ہو اور آگے ولدیت ذکر نہ کی جائے تو مراد عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتی ہیں: قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ جو ہیں، لا يدخلون الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے. پہلا کون ہے؟ العاق لوالدیہ، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے اور ماں باپ کا مخالف ہے، ماں باپ سے معارض ہے.
اور دوسری قسم کون ہے؟ المرأۃ المترجلۃ والمتشبہہ، ایسی عورت جو سنگار کر کے میک اپ کر کے مردوں کے لباس پہن کے بازار میں پھرتی ہو، جیسے مرد پہنتے ہیں شرٹ پہنتے ہیں پینٹ پہنتے ہیں، وہ عورت بھی اسی طرح شرٹ اور پینٹ میں باہر پھرتی ہو، اسی طرح بال کٹوا کے مردوں کی شکل بناتی ہو، تو ایسے بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ فرمایا والدیوس، اور بے غیرت جس کو اپنی بیٹی بہن بیوی کی غیرت ہی نہ ہو کہ جو آ رہا ہے مل رہا ہے، باہر جا رہی ہیں دوستوں کے ساتھ پھر رہی ہیں، اس کو غیرت ہی نہیں آتی، تو بے غیرت جو ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں۔ وَثَلَاثٌ لَا يَنظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تین قسمیں ایسی ہیں جن کی طرف اللہ قیامت میں نظر نہیں فرمائیں گے، مانا نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، ورنہ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں نا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظر نہ فرمانے کا کہ نظر رحمت، جیسے آدمی کسی بادشاہ کی محفل میں جائے اور کہا جی بادشاہ نے تو میری طرف دیکھا ہی نہیں، مانا یہ ہے کہ میرے ساتھ محبت اور شفقت نہیں فرمائی، ورنہ تو سارے آخر حاضرین اس کے سامنے ہوتے ہیں، تو اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ وہ تین کون ہیں؟ فرمایا العاق لوالدیہ، اپنی والدین کا نافرمان، اور دوسرا فرمایا مدمن الخمر، اور مستقل دائمی شرابی، ایک ہے کہ پی لیا توبہ کر لی چھوڑ دیا لیکن یہ ہمیشہ لگا ہوا ہے۔ والمنان بما اعطا، اور لوگوں کو دینے کے بعد احسان جتلانے والا، یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ لیکن یاد رکھو یہ تشدید کے لفظ ہوتے ہیں، یعنی تنبیہ اور وعید ہوتی ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اول وہلہ میں یعنی صالحین کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور یہ علماء فرماتے ہیں معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں آئے گا، ورنہ جس آدمی کی موت ایمان پہ ہو جائے جتنا بھی گناہگار ہو وہ جنت میں جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضور نے فرمایا کہ جس نے کلمہ شہادت دیا اور صحیح یقین سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب اگر وہ صدیقین میں ہے، شہداء میں ہے، صالحین میں ہے تو وہ تو پہلی دفعہ داخل ہو گئے، کوئی دوسری دفعہ ہوئے، کوئی تیسری دفعہ ہوئے، کوئی سزا بھگتنے کے بعد ہوئے۔ لیکن جہاں جہاں بھی ایسے لفظ آتے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوگا، مانا یہ نہیں ہوتا کہ وہ کافر ہو گیا ہے اب جنت، مانا ہے کہ تشدید ہے تاکہ آدمی ایسے گناہوں سے بچ جائے جو اس کو جنت سے روکنے والے۔ اور بعض محدثین اس کا اور ترجمہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ معنی ان احادیث کا یہ ہوتا ہے کہ ان گناہوں میں رہنے والا کرتے 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 نعوذ باللہ کفر میں چلا جاتا ہے، اور جب کفر میں چلا گیا تو جنت سے محروم ہو گیا۔ دیکھیں نا، جو آدمی نیکی میں بڑھ رہا ہے تو اس کا کام نیکی میں بڑھے گا، ایک آدمی اگر کفر میں گناہوں میں بڑھ رہا ہے تو انجام کیا ہوگا؟ انجام کفر ہوگا۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں حضور پاک نے فرمایا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ کافروں والے ہیں، تو جب وہ کافروں والے کاموں میں لگا ہوا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ کبھی خدا نہ خواستہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الامام احمد ایضا حدثنا یعقوب قال حدثنا ابی قال حدثنا ولید بن کثیر قطن بن وهب عن اویمر بن الاجدع امن حدثه عن صالح بن عبد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حرم الله عليهم الجنة۔ اس حدیث میں بھی یہ بات آئی کہ تین ہیں جن کو اللہ نے جن پہ جنت حرام کر دی، مدمن الخمر شراب کا عادی، والعاق لوالدیہ والدین کا نافرمان، والذی یقر فی اہلہ الخبث، اور جس بندے کے گھر میں زنا ہوتا ہو اور وہ خاموش ہے، دیوس ہے، بے غیرت ہے۔ فرماتے ہیں وقال ابو داؤد الطیالسی فی مسند حدثنی شعبہ حدثنی رجل من آل سہل بن حنیف عن محمد بن عمار عن عمار بن یاسر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة دیوس یستشهد به لما قبله من الاحادیث۔
کہ دیوس جو ہے بے غیرت وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آج کل یاد رکھیں یہ جو ایک رجحان چل پڑا ہے کہ بھئی نہیں جناب یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر لڑکی جو آزاد ہو، جو مردوں میں اختلاط رکھتی ہو، مردوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے کلبوں میں جائے، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ بری ہو۔ یہ بات نہیں ہوتی، دیکھنا پڑتا ہے اغلب کے اعتبار۔ اب مثلاً ایک لڑکی ہے، اس نے ہائی اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک لڑکوں کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن الحمدللہ گناہ سے بچی نہیں۔ ایسی لڑکیاں موجود ہیں دنیا میں، اللہ کا شکر۔ ایسی بچیاں بھی ہیں جو میڈیکل کالجوں میں پڑھتی ہیں، اور میڈیکل کالج کی تعلیم آپ جانتے ہیں کہ بڑی عجیب ہوتی ہے، جس میں اعضائے انسانی پر بھی بحث ہوتی ہے، اور سب کچھ ان کو دکھایا بھی جاتا ہے اور پریکٹیکل بھی کرایا جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی وہ بچیاں الحمدللہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہیں اور گناہ نہیں کرتی۔ لیکن یہ نادر مثالیں، یعنی اگر 1000 لڑکی کو اس معاملے سے گزرنا پڑے تو چند ایک ہیں جو عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، ورنہ اغلب یہ ہے کہ آدمی جب آگ کے قریب بیٹھے گا تو لازمی بات ہے کہ اگر آگ میں جل نہ جائے تو گرمی تو آئے گی۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، آدمی کو پڑھ کے اور سن کے شرم آتی۔ مسلمان ملکوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں اتنی آزادی ہے اور اتنی عریانی ہے اور فحاشی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میں کل یعنی ایک کافر ملک، انڈیا کے ملک کے بارے میں اخباروں میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کسی ایک صوبے کی بات ہے، یعنی سارے ملک کی بات نہیں ہے، صوبے کی بات ہے کہ اس صوبے کی جو ایجوکیشن کے اعلیٰ اتھارٹیز ہیں، یعنی وزارت تعلیم کے لوگ جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک آرڈر جاری کیا، نوٹیفیکیشن جاری کر کے تمام کالجوں کو بھیجا ہے، یونیورسٹیوں کو بھیجا ہے کہ کوئی لڑکی آدھے آستین کی قمیض پہن کے کالج میں نہ آئے، پورے کپڑے پہن کے کالج میں آئے، اور کوئی لڑکی پینٹ اور شرٹ میں کالج میں نہیں آ سکتی، اور کوئی لڑکی جو ہے وہ مردوں کی طرح بال کٹا کے مدرسے میں نہیں آ سکتی ہے، وہ اپنے جو اس کے ملک کا ڈریس ہے، جو سادہ لباس ہے، اس کے اندر وہ آئے، ورنہ انہوں نے لکھا کہ ہمارا تجربہ ہے اور پروفیسرز کی یہ سالانہ رپورٹ ہے کہ جہاں یہ لڑکیاں ہوتی ہیں اور اس طرح کے لباس ہوتے ہیں تو لڑکے صرف ان کو دیکھتے رہتے ہیں، نہ ان کو کوئی پڑھنا آتا ہے، نہ مضمون سمجھ آتا ہے، نہ استاد کی تقریر سمجھ آتی ہے۔ یعنی کافر یہ حکم جاری کر رہے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں نہیں جناب جو کپڑے ہیں یہ بھی اتارو۔ اب خود فیصلہ کرو، ہمیں ڈوب مرنے کا مقام ہے، ایمان سے کہو گے نہیں کہ ہندو کو غیرت ہو اور مسلمان جو ہے وہ بغیرت ہو۔ اسی لیے اپنا کسی شاعر نے کہا تھا، جو اس وقت تو ہمیں سمجھ اتنا نہیں آتا تھا لیکن آج وہ شعر بالکل منطبق بیٹھتا ہے، اس نے کہا تھا کہ کیا جانیے یہ کیا کھوئے گا اور کیا جانیے یہ کیا پائے گا، مندر کا پجاری جاگتا ہے اور مسجد کا نمازی سوتا ہے۔ اور آج یہ حقیقت دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ کیا آزادی ہے، کیسے مجرے ہیں، کیسے ڈرامے ہیں، کیسے فلمیں بن رہی ہیں اور کس قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن ہندو کو بھی غیرت آ گئی۔ ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو اس سے زیادہ ہمارے لیے یعنی پریشانی کا کیا عالم ہوگا۔ دعا کریں اللہ ہدایت کے فیصلے کریں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ دیوس جس بندے کو اپنی بیوی، بہن، بیٹی کی غیرت ہی نہ ہو
احساس ہی نہ ہو کہ کون گھر میں آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، میری بچی کس کے ساتھ کار میں بیٹھی ہوئی جا رہی ہے، کس کے پیچھے موٹر سائیکل پہ سیر کر رہی ہے، کس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ نکلی ہے، کس کے ساتھ بیچ پہ جا کے سمندر کے کنارے اپنی شلواریں اوپر کر کے پانی سے لطف اندوز ہو رہی ہے، اس سے بڑا بغیرت کون ہوگا اسلام کی نظر میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وقال ابن ماجہ حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سلام بن سوار قال حدثنا كثير بن سليم بن الزاق بن مزاحم سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اراد ان يلقي الله وهو طاهر متطهر يتزوج الحرائر فی اسنادہ ضعف. اس حدیث کی سند میں تو ضعف پایا گیا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک سے سنا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور پاک سے سنا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میں جب اللہ کے دربار میں جاؤں تو پاک صاف حیثیت میں جاؤں، گناہوں سے پاک، ظاہری باطنی گناہوں سے پاک جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ وہ شریف لڑکیوں سے شادی کرے، کسی شریف لڑکی کو ڈھونڈ کے رشتہ کرے، تاکہ جب گھر میں پاکی ہوگی، بیوی باحیا ہوگی تو خاوند بھی باحیا ہوگا، اور بیوی اور خاوند باحیا ہوں گے تو اولادوں میں بھی حیا آئے گی. اور اگر چھوٹی سی بچی 2 سال 3 سال 4 سال کی دیکھے کہ میری ماں سارا دن شیشے کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، میک اپ کر رہی ہے، سنگار کر رہی ہے، زلفیں سنوار رہی ہے، اور مختلف آدمیوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جا رہی ہے، تو بڑے ہو کے وہ کیا کرے گی؟ وقال الامام ابو نصر اسماعیل بن حماد الجوہری فی کتابہ الصیاح فی اللغۃ الدیوث والقنزع هو الذی لا غیرۃ له. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ دیوث کا کیا معنی؟ کہتے ہیں کہ لغت کی کتابوں میں دیوث کو کہتے ہیں، دیوث کہتے ہیں کنزع، اور کنزع کا معنی یہ ہے وہ بندہ جس میں غیرت نہ ہو، هو الذی لا غیرۃ له، جس کو اپنے گھر کی غیرت کوئی نہیں ہے. واما الحدیث الذی رواہ الامام احمد ابو عبد الرحمن النسائی فی کتاب النکاح من سننہ حدثنا اخبرنا محمد بن اسماعیل بن علی عن یزید بن ہارون عن بعض بن سلمۃ وغیرہ عن ہارون بن رباب عن عبد الله بن عبید بن عمیر وعبد الکریم عبد اللہ بن عبید بن عمیر بن عباس. عبد الکریم رفعه الى ابن عباس وهارون لم يرفعه. قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عندي امرأة من احب الناس الي وهي لا تمنع يد لامس. قال طلقها. قال لا سر لي انا. قال استمتع بها. ثم قال النسائي هذا الحديث غير ثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون اسود بن وقد ارسل الحديث والثقة الحديث اولى بالصواب من حديث عبد الكريم. قلت وهو ابن ابي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث وقد خالفه هارون بن رباب وهو تابعي ثقة من رجال مسلم وحديثه المرسل اولى كما قال النسائي. لكن قد رواه النسائي في كتاب الطلاق عن اسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة عن هارون بن رياب عن هارون الرباب عن عبد الله بن عبيد بن عمير بن باز مسلم ذكروا بهذا الصحابي رجال لا شرط مسلم الا ان النسائي بعد روايته لو قال هذا خطأ والصواب مرسل ورواه غير النظر على الصواب. اب اس روایت میں یہ آتا ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے عبد الکریم عن عبداللہ ابن عبید ابن عمیر سے. عبد الکریم نے تو اس حدیث کو رفعہ الی ابن عباس، حضرت ابن عباس تک مرفوع فرمایا. وہارون لم یرفعہ، لیکن ہارون جو راوی ہیں اس کے اندر ہارون ابن رباب، انہوں نے اس کو حضرت ابن عباس تک بھی نہیں پہنچایا. قالا، وہ دونوں یہ فرماتی ہیں کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ان عندي امرأة، اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیوی میرے پاس جو عورت ہے وہ بہت خوبصورت ہے، میری بے انتہا محبوبہ ہے. وہی لا تمنع ید لامس، لیکن وہ کسی کے ہاتھ کو روکتی نہیں.
قالت طلقها، انہوں نے فرمایا ایسی عورت کو طلاق دے دو. فقال لا صبر لی عنہا، کہنے لگا یا رسول اللہ اگر میں طلاق دے دوں تو اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، میں مجبور ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تمہارا اگر یہ حال ہے تو پھر اس سے صحیح فائدہ اٹھاؤ. تو بہرحال اس حدیث میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے، بعض فرماتے ہیں کہ اس میں ارسال ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ مرفوع تو خیر ہے ہی نہیں، مرسل ضرور ہے. لیکن بہرحال مرسل بھی ہو اور اس کے شواہد بھی ہوں تو حضور پاک ایسی عورت سے کیسے اجازت دے سکتے ہیں جو کسی ہاتھ پکڑنے والے کا ہاتھ ہی نہیں روکتی، جو مرضی ہے پکڑ لے؟ کیسے اجازت دے گی؟ اچھا بھی تم مجبور ہو تو گزارا کرو. تو اس کے بارے میں علماء نے دو جواب دیے. ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ لا تمنعوا ید لامس، کہ وہ کسی ہاتھ پکڑنے والے کا ہاتھ نہیں چھوڑتی یا اس کو نہیں جھٹکتی. معنی یہ ہے کہ وہ بے انتہا سخی ہے، جو مانگے گھر میں دے دیتی. اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ زانیہ ہے، معنی یہ ہے کہ اپنے گھر سے کسی نے کوئی سوال کیا دے دیا، اس نے مانگا دے دیا، اس نے مانگا دے دیا، جو کسی نے مانگا دے دیا. تو اس کا اثر تو پڑتا ہے نا گھر میں. سخاوت کی بھی تو ایک حد ہے. یہ سخاوت تو نہیں ہوتی کہ گھر کا سامان لوگوں کو دے دو اور خود بھی مانگو. ایک جواب تو انہوں نے یہ دیا، ہم نے کہا اس سے زنا مراد نہیں، ورنہ چاہیے تو یہ نا کہ عورت اگر صدقہ بھی کرے تو خاوند کی اجازت کے ساتھ کرے، یہ تھوڑا ہے کہ بغیر پوچھے سارا گھر لٹا دے. تو حضور نے فرمایا بھی چھوڑ دو اگر تم برداشت نہیں کر سکتے. کہ یا رسول اللہ میری اس سے محبت ہے، بیوی ہے، خوبصورت ہے، میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں، میں پھر گزارا کروں، پھر برداشت کروں. ایک جواب محدثین نے یہ دیا کہ اس سے مراد زنا ہے. لیکن بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس سے مراد زنا نہیں ہے تو پھر اس کو ان ابواب نکاح میں اور ان ابواب میں ذکر ہی کیوں کیا محدثین؟ کیونکہ بحث ہو رہی ہے ان آیات میں اس کی جو زانیہ عورتیں ہیں. تو اس جگہ پر ایسی روایت کو ذکر کرنے کا معنی تو یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے کردار کی کمزور تھی، اللہ معاف فرمائے، جس نے بھی ہاتھ پکڑا چلی گئی اس کے ساتھ. اب اس کے ساتھ حضور پاک جو فرمائیں کہ اچھا اس سمتے بھی نفع اٹھاؤ، تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ استمتع بہا کا معنی یہ ہے کہ پھر تم رکھنا چاہتے ہو تو کنٹرول کرو، اس سے صحیح فائدہ حاصل کرو. یہ تھوڑا ہے کہ وہ جہاں مرضی ہے منہ مارتی پھرے اور تمہاری بیوی ہے. تو ان نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر ایسی بیوی کو رکھنا چاہتے ہو تو پھر کنٹرول کرو، سختی کرو، پابندی کرو، خود نفع اٹھاؤ، یہ نہیں کہ لوگوں کو نفع اٹھانے دو. تو منع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ تھا کہ ایسی عورت ہے پابندی لگا دو، گھر سے باہر نہ جائے، کوئی اجنبی نہ آئے، کسی غیر محرم سے نہ ملے. جب اس کو موقع ہی نہیں دو گے تو وہ کیسے گناہ کرے گی؟ اور دوسری اس کی خواہشات کو بھی پورا کرو. اب دیکھیں نا کہ ایک آدمی ہے، اس نے ایک نوجوان لڑکی سے شادی کر لی. وہ ایک مثل مشہور ہے کہ نوجوان لڑکا ہو، نوجوان لڑکی ہو، شادی کریں تو دونوں خوش ہوتے ہیں، اور بوڑھا آدمی ہو، نوجوان بیوی ہو تو خود تو خوش نہیں ہوتے، محلے والے خوش ہوتے ہیں. ایک محاورہ ہے، ایک مثال ہے، کیونکہ بوڑھے کی عورت سے بس دوسرا ہی فائدہ اٹھائے گا نا. تو اس لیے اسلام نے یہ بھی پابندی لگائی ہے کہ تم شادی تو کر رہے ہو لیکن پہلے غور کرو کہ کیا تم اس کے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہو. کیا تمہارے اندر اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ تم اس کی جوانی کا ساتھ دے سکو اور اس کو گناہوں سے بچا سکو. اور پھر سوچو کہ تیری عمر اس وقت 60 سال ہے، 55 سال ہے، 50 سال ہے، اور لڑکی کی عمر 20 سال ہے. 10 سال کے بعد تم تو 70 پہ پہنچ جاؤ گے، وہ پہنچے گی 30 پہ.
تو یہ ساری باتیں انسان غور کر کے کرے. تو اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے کہ تم اس کے حقوق ادا کر سکتے ہو، نان، نفقہ، کپڑا، خرچہ، اور اس کے جو ذاتی حقوق ہیں، جنسی حقوق ہیں، تو پھر شادی کرو. ورنہ اگر تم کمزور ہو یا اچھا بعض نوجوان بیچارے بیمار ہوتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں شادی کرو شادی کرو، شرما میں شادی کر لیتے ہیں، شادی کے قابل ہی نہیں ہوتا. تو اب اس کی بیوی بیچاری کیا کرے؟ اب بیوی کا کیا گناہ ہے؟ آخر اس کے تو جذبات ہیں. تو اس لیے ہمیشہ نوجوانوں کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اگر کمزوری ہے والدین کو نہیں کہہ سکتے، دوستوں کو تو کہہ سکتے ہیں نا. اپنے دوستوں کو بتلا دیں کہ میں شادی کے قابل نہیں رہا ہوں، مہربانی کریں کسی دوسرے مسلمان کی بیٹی کو عذاب میں نہ ڈالیں. تو یہ بتلا دینا جو ہے کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، یہ شریعت ہے اور حق ہے اور اسلام ہے، اور اسلام حق کے معاملے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اسی لیے اسلام کہتا ہے، حضور پاک کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک انصار کے خاندان میں لڑکی ہے، شادی کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا دیکھا ہے تم نے اس لڑکی کو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا جی ارینج میرج ہے، ماں باپ نے ارینج کی ہے. شادی تم نے کرنی ہے، ماں باپ نے کرنی ہے. یہ کیا بےہودگی ہے، اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اور دیکھنے پہ آئے تو لڑکی کو ماشاءاللہ کاسٹیوم میں لے کے بیچ پہ چلے جائیں اور نہ دیکھیں جی ماں باپ کی پسند ہے، جی ماں باپ کی. اور اللہ کے بندے، ماں باپ نے تھوڑی شادی کرنی ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ میں نہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو. آپ نے فرمایا فی اعین الانصار شیء، انصار کی لڑکیوں کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے، تو تم پہلے دیکھ لو. ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم ندامت محسوس کرو. پہلے دیکھ لو کہ اس کی آنکھوں میں کوئی عیب تو نہیں. اگر عیب ہے تو کیا تم قبول کر سکتے ہو؟ تو نے کہا اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، واضح ہو گئی بات. تو اس لیے اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی خطیب خطبہ کرے، کسی لڑکی کا پیغام بھیجے، لڑکی کو بھی حق ہے کہ ایک نظر اپنے خطیب کو دیکھے، اور خطیب کو بھی حق ہے کہ وہ ایک نظر اپنی مخطوبہ کو دیکھے. اب بعض لوگ اسلام سے کٹ کے اتنے بڑھ گئے کہ وہ کہتے ہیں دیکھنا کیا ہے جی، پہلے تو 6 مہینے اکٹھے رہیں، ذرا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور اس کے بعد پھر شادی ہوگی. انڈرسٹینڈنگ میں جائے اس کی عزت برباد ہو جائے. انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اور اس کے پلے میں ہے کیا ہے، تو اس کی عصمت اگر وہ نہ رہے تو پھر عورت کیا ہے، وہ چوسا ہوا آم ہے، گٹھلی پھینک دو. تو اس لیے ہمیشہ اسلام نے حق دیا ہے، لڑکی کو بھی حق ہے، لڑکے کو بھی حق ہے. اسی طرح یاد رکھیں کہ ماں باپ جاتے ہیں ایک لڑکی کی شادی کرنے، لڑکی کو حق ہے انکار کر سکتی ہے. جہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہ کرو، وہاں اسلام لڑکی کو بھی حق دیتا ہے کہ والد پوچھے، والدہ پوچھے، اس کی سہیلیاں پوچھیں کہ کیا وہ لڑکی اس رشتے پہ راضی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو جبر نہ کرو. نہیں جی میرے تو بھائی کا بیٹا ہے، اور جی میں بھائی کو کیا جواب دوں، میرے تو ناک کٹ جائے گی برادری میں. بھائی کو کیا جواب دو گے جب کل لڑکی نکل جائے گھر سے؟ بھائی کو کیا جواب دو گے کہ خامد کا منہ ادھر ہے اور بیوی کا منہ ادھر ہے، دونوں گناہ کر رہے ہیں، تم بھائی کو راضی کر رہے ہو؟ یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. اسلام نے بالکل حق دیا ہے کہ عورت کی بارے میں تسلی کرو، لڑکی ہے تسلی. اب دیکھیں اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ بی بی زینب ہے، میرے پاک نبی محبوب دو عالم کی پھوپھی کی بیٹی ہے.
بی بی زینب جو ہے حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہے اور خاندان قریش کی اعلیٰ نسب کی عورت ہے، اور حضرت زید نے جب طلاق دے دی، حضور رحمت دو عالم نے اپنے شادی کا، اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ نہ ایمان سے کہیں ایسی کوئی خوش نصیب عورت ہو سکتی ہے جس کو حضور پیغام دیں، جو محمد مصطفیٰ کی بیوی بنے؟ اس سے کوئی بڑی خوش نصیبی ہے دنیا میں؟ اگر ہمیں حضور کے شہر کی مٹی بھی ملتی ہے تو ہم چومتے ہیں، اور جس کو خود محمد مصطفیٰ مل رہے ہوں۔ اسی لیے مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی اپنے عشق صحابہ میں ہوتے تھے نا، تو بیٹھے بیٹھے کہتے مولوی مکی میرا عقیدہ تو یہی ہے کہ نبی کے بعد افضل ابو بکر و عمر ہیں، پھر اسے ابو بکر کو بھی نہیں مل سکتی۔ کہتے عقیدہ تو بابا میرا یہی ہے، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد افضل ابو بکر عمر عثمان علی ہیں، لیکن فرمایا یار حضرت ابو بکر بڑا تیر مارے گا تو حضور کی پیشانی پہ بوسہ دے گا، عائشہ تو وہ ہے جس کو خود محمد مدنی بوسے دیتا ہو، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ابو بکر حضور کے ساتھ ایک چادر میں سوئے گا؟ اسی لیے ابی طالب کہتے ہیں، حضور کے چچا ہیں نا، وہ کہتے ہیں حضور چھوٹے تھے، اللہ اکبر، رحمت دو عالم، رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ، یا اللہ ہمیں حضور کی محبت کا کوئی کروڑواں قطرہ نصیب فرما دے۔ ہم بد نصیب لوگ ہیں، نہ عمل اچھے ہیں نہ کردار ہے، بس میرا مولا تیرے اور تیرے مدنی کے میراثی تو ہے نا، نام لیوا تو ہے نا، میراثیوں پر بھی ذمہ دار رحم کرتے ہیں، ہمارے دروازے کا میراثی ہے، ہم بھی تو تیرے میراثی تو ہیں، تیری توحید کے علمبردار ہیں، تیرے مدنی پاک کے علمبردار ہیں، تیرے مدنی کے صحابہ کے علمبردار ہیں، بس اسی وجہ سے رحم فرما دینا، عمل شمل پلے کوئی نہیں۔ حضرت میرے آقا محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم کی عمر 7-8 سال ہے، بچپن ہے، تو ابی طالب نے سنایا اپنے دوستوں کو کہ میری حضور سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ میں ان کو رات کو اپنے سے الگ بستر میں سونے بھی نہیں دیتا، مگر یا اس نے میرے ساتھ سوئیں، ایک بستر پہ میرے ساتھ لیٹے، لیکن کہتا ہے کہ حضور کے آداب کا یہ عالم ہے کہ حضور ہمیشہ مجھ سے دور ہو کے لیٹتے ہیں، میرے قریب نہیں لیٹتے ہیں، اور میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ یا محمد اللہ قمیص کا، اپنا قمیص اتار دیں، گرمی ہے، شدید گرمی ہے، حضور فرماتے چاچا مجھے مجبور نہ کرو، میں قمیص نہیں اتاروں گا، فرماتے ہیں تاکہ حضور کا میں چاہتا تھا گرمی نہ لگے، اور میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، 7 سال تو ساری عمر ہے حضور کی، لیکن حضور قمیص نہیں اتارتے تھے۔ لیکن ابی طالب کہتا ہے خدا کی شان ہے، جس دن محمد مدنی میرے بستر میں سوتے تھے، صبح جب میں اٹھتا تھا معلوم ہوتا تھا کہ میں ساری رات خوشبوؤں میں ڈوبا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسے خوشبو نہ ہو جہاں محمد سوتا ہو، جس کے پسینے میں خوشبو ہو اس کے بدن کا کیا حال ہوگا، اور پھر خوش نصیب ہے عائشہ کے نہیں۔ اسی لیے تو بی بی عائشہ فرماتی تھی نا کہ یہ میرا اعزاز ہے کہ حضور کی وفات جب ہوئی ہے کمرہ بھی میرا تھا اور نوبہ بھی میرا تھا اور سینہ بھی میرا تھا، محمد مدنی کا سر میرے سینے پہ رکھا تھا، اور فرماتی آخر شیء الذی دخل فی فم رسول اللہ، فرماتی ہے بی بی عائشہ سب سے آخری چیز جو حضور کے اندر گئی ہے وہ میں عائشہ کا لعاب ہے۔ صحابہ نے پوچھا
کیسے لعاب حضور کے اندر کیسے گیا؟ فرمایا میرے بھائی آئے، عبد الرحمن ابن ابی بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، فاشتاق الیہ رسول اللہ، حضور کی نظر مسواک کی طرف اٹھی، میں نے اندازہ لگا لیا رازدان نبوت ہے عائشہ، میں پہچان گئی حضور مسواک چاہتے ہیں، لیکن حضور سوال نہیں کرنا چاہتے تھے، کسی سے سوال کریں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے جلدی سے بھائی سے مسواک لے کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو خواہش ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ خواہش ہے، آپ نے ٹھیک پہچانا ہے، لیکن اس وقت کمزوری کا یہ عالم ہے کہ میں مسواک کو نرم نہیں کر سکتا، تم اپنے منہ سے نرم کر کے مجھے دے دو۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے منہ میں اچھی طرح چبا چبا کے نرم کر کے کہ میرے آقا کو تکلیف نہ ہو حضور کو دیا، حضور نے وہ دھویا نہیں بلکہ اسی کو استعمال کیا، تو وہ آخری لعاب جو اندر گیا وہ عائشہ کا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر رضی اللہ عنہا۔ معلوم ایمان سے یہ ہوتا ہے کہ عورتیں تھیں تو وہی تھیں، آج کل تو لاشیں ہیں چلتی پھرتی بدبودار لاشیں۔ ان کے تو ہاتھ دیکھو تو جانور کے ہاتھ لگتے ہیں خون میں رنگے ہوئے، آنکھیں دیکھو تو انہوں نے تو بھویں بھی کرائے کی لگائی ہوئی ہوتی ہیں، اتنی بڑی بڑی ابھری ہوئی ہوں آگے، اور اگر یہ تازہ میک اپ کر کے آئے نا اور گرمی میں کھڑا کر دو انشاءاللہ تو ایسے معلوم ہوگا جیسے دیوار پہ کسی اناڑی نے رنگ کر دیا، سارا وہ بہہ جائے گا نا پسینے میں، کہیں لگا ہے کہیں بہہ گیا، کہیں اوپر کہیں نیچے، ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے ابھی یہ کوئی کچا گوشت کھا کے آئی ہے اور اس کے چہرے پہ سارا خون لگا ہوا۔ اور یاد رکھو میرے عزیز، میری بیٹیاں، میری بہنیں، یاد رکھو عزت اور حسن چاہتی ہو، جمال چاہتی ہو تو حیا میں ہے، وہ میک اپ میں نہیں ہے۔ اور جب عورت گناہ کرے یا مرد گناہ کرے، حضرت عثمان کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا چلے جاؤ، وہ آدمی چلا گیا۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ یا عثمان آپ تو اتنے نرم دل آدمی ہیں، آپ نے کبھی دشمن کو بھی نہیں کہتے کہ میری وجہ سے چلے جاؤ، اس بندے کو کیوں اٹھا دیا؟ آپ نے فرمایا ماں بالو رجال، کیسے لوگ ہیں ان کو حیا نہیں آتی کہ زنا کر کے ہماری مجلس میں آ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر تھا۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے وہ لعنت آنکھوں پہ بھی لکھی جاتی ہے، چہرے پہ بھی لکھی جاتی ہے۔ اب دیکھیں سیدہ زینب ہے، اللہ اکبر رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہا، سرکار دو عالم کی پھوپھی کی بیٹی ہے۔ حضرت زید نے طلاق دے دی، حضور اس کی دلجوئی کرنا چاہتے تھے کہ حضرت زید نے طلاق دے دی، نہ نبھ سکی نہ بچ سکی۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی رواج ہے نا کہ بنے نہ بنے جی بڑوں کا رشتہ ہے، بابا طلاق نہ دینا اور کر لو، یہ پڑی رہے۔ معلقۃ بین السماء والارض، یاد رکھو جتنا وہ گناہ کرے گی اس کی لعنت تیرے اوپر لکھی جائے گی۔ اگر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا طلاق اللہ نے رکھی کیوں ہے؟ طلاق دو، جائے وہ اپنا اور شادی کرے تو اور شادی کرو۔ ہمارے ہاں تو نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، برادری ہے، حضرت برادری ہے، ہم اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے۔ اچھا جی ماشاءاللہ، حضور نے تو خاندان اپنی بیٹیاں باہر دے دی، تم حضور سے بڑے ہو، اس سے بڑی جہالت ہے۔ کتنی برادریاں ہیں ہمارے ملک میں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا رواج ہے کہ ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، اور ظالم و محمد مصطفیٰ نے اپنی بیٹیاں حضرت عثمان کو دی ہیں، حضرت عثمان بنو امیہ سے ہیں، محمد مصطفیٰ بنو ہاشم سے ہیں۔ نبی کی بیٹی دوسرے خاندان میں جا سکتی ہے، تیری بیٹی نبی سے زیادہ مقدر ہے۔ یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں، یہ کافروں کی رسمیں ہیں، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، یہ مشرکین کی رسمیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے ایک خاندان ہے،
اسی لیے حضور نے فرما دیا کلکم بنو آدم، فرمایا تم سب آدم کے بیٹے ہو، وآدم من تراب، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، سب بھائی ہیں سب کو۔ یہ تو قوم قبیلے ہیں جاننے کے لیے کہ مولوی مکی جو ڈھونڈنا پڑے، مولوی مکی تو آج کل تو ماشاءاللہ درجنوں کے حساب سے مولوی مکی ہو گئے۔ آج کل اللہ کی مہربانی ہے ماشاءاللہ بڑی، میرے نام کا فصل بہت پکا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جہاں کوئی چندہ کرے کہتے ہیں مولوی مکی نے کیا۔ اگلے دن مجھے ایک بندہ بھی، او جی آپ فلاں سن میں جب مقبوضہ کشمیر میں آئے تھے، میں نے کہا میرے تو باپ نے بھی مقبوضہ کشمیر نہیں دیکھا، خدا کا خوف کرو۔ کہتے جی وہ مولوی مکی تھا، میں نے کہا مولوی مکی کو میرا ٹھیکہ ہے، میں ہوں گا بابا۔ آج کل تو ماشاءاللہ نمبر لینے لگی ہوئی ہے، جہاں چندہ کریں گے مولوی مکی مولوی مکی مولوی، اور مولوی مکی کے باپ دادے کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا، اچھا خدا کو جواب دیں گے، مجھے کیا ہے، اللہ کو تو جواب دیں گے نا کہ ہم کس کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اب جناب سمجھیں کہ حضور باغ جاتے تھے کہ دل جوئی ہو جائے، حضرت زید نے طلاق دے دی، نبھ نہ سکی، کیونکہ حضرت زید جو تھے ان کے مرتبے کے نہیں تھے، اور بی بی ہمیشہ تانا دیتی کہ میں نے تمہارے ساتھ شادی کی حضور کے حکم سے، تم میرے کو برابر کے آدمی ہو۔ تو حضرت زید تنگ آ گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا تو گزارا نہیں ہو سکتا کہ بیوی روز تانا دے، بے عزت کرے۔ تو حضرت نے فرمایا صبر کرو، رسول اللہ صبر بھی نہیں ہوتا، انہوں نے چھوڑ دو۔ اب چونکہ بھوپھی کی بیٹی تھی، رشتہ حضور نے مانگا تھا زید کا، طلاق ہو گئی، تو حضور نے سوچا کہ اس کا حل یہ کر دیا جائے۔ اللہ کا حکم اور منشا بھی یہی تھا کہ حضور نے اپنا پیغام بھیج دیا۔ نہ اب ایمان سے کہو، پھوپھی کی بیٹی ہے، ایک دوسرے کو بچپن سے دیکھا ہے، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا حضور کا رشتہ آ رہا ہو تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، بابا جس کو حضور پسند فرما لیں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن پتہ بی بی نے کیا کہا، اس نے کہا جا کے میرے مدنی محمد مصطفیٰ سے کہہ دو آپ کا پیغام مل گیا ہے، استخیر اللہ، میں اپنے اللہ سے مشورہ کر لوں، اگر اللہ نے حکم دیا تو قبول کروں گی ورنہ نہیں۔ اللہ کے بندو، کبھی لڑکی کا رشتہ کرو، لڑکے کا رشتہ کرو، استخارہ کرو۔ استخارہ یہ نہیں ہوتا جو آن لائن ہوتا ہے آج کل تمہارے ہاں ٹی وی پہ 2 منٹ ہی استخارہ، یہ تو خیر فراڈ ہوتے ہیں، یہ تو سارے کوئی نہ ان کا دین سے تعلق ہے، نہ اسلام سے، نہ شریعت سے، یہ تو پکھنڈ ہے، تماشا ہے، بس جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی والی باتیں ہیں، یہ سب ایسے ہوتے ہیں۔ ان کو اپنا بھی اللہ کا شکر ہے، پوچھو تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے سر بتا دے، اپنے گھر کا پتہ نہیں ہوتا، تمہیں استخارہ کر کے بتا دیتا۔ تو بہرحال استخارہ جو سنت ہے، لڑکا بھی کرے لڑکی بھی کرے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن تک استخارہ، اس کے بعد اگر اللہ چاہے وہ رشتہ ہو جائے تو انشاءاللہ کبھی پریشانی نہیں۔ تو اب بی بی یہ کیا کہتی ہے، استخیر اللہ، حضور کو پیغام دے دو کہ میں اللہ سے پوچھوں گی۔ بی بی فرماتی ہے کہ میں گھر میں مطمئن کھڑی ہو گئی کہ اس رات کی استخارہ کروں گی، کل کروں گی، 2 دن 3 دن 4 دن بعد میں جواب دیں گے۔ کہتی ہے وما لبث الا قلیلا حتی دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی زینب فرماتی ہے کہ کچھ دیر گزری کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے دروازے کو کھول کے حضور میرے گھر میں آ رہے ہیں، میں ڈر کے مارے اندر بھاگی کہ ایسے حضور بغیر اجازت کے، اور میں اکیلے اپنے گھر میں ہوں، میرے گھر میں حضور کیسے آ رہے ہیں؟ تو میں گھبرانے لگی تو حضور نے فرمایا زینب گھبراؤ نہیں، ان اللہ زوجنی من فوق العرش، بی بی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے عرش سے میرا اور آپ کا نکاح خدا نے کر دیا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا زوجنا کہا
میرا مدنی ہم نے تیرا نکاح کر دیا، ہم نے تیرا نکاح بی بی زینب سے کر دیا، اسی لیے بی بی زینب ساری زندگی فخر کرتی تھی، فرماتی تھی عائشہ تیرا شان بڑا ہے، حفصہ تیرا شان بڑا ہے، ام حبیبہ تیرا شان بڑا ہے، لیکن تم سب کے نکاح تمہارے ماں باپ نے کیے ہیں، میرا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ میرا نکاح تو خود خدا نے عرش سے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ہمیشہ حکم ہے، یاد رکھو کہ اگر بیوی ہے اس کے حقوق ادا کرنے کی طاقت ہے شادی کرو، اور پھر اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت ہے شادی کرو، ورنہ نہ کسی کی بیٹی کو نہ ذلیل کرو اور نہ خود اپنے آپ کو ذلتوں کا مصیبتوں میں ڈالو۔ اگر کوئی مجبوری ہے اپنے والدین کو بتا دو، والدین سے بندہ شرم کرتا ہے، دوستوں سے تو شرم نہیں کرتا، دوستوں کو بتا دے کہ میرے والدین کو میری مجبوری سے مطلع کرو، میں نافرمان نہیں ہوں، میں مجبور ہوں، میرے حالات کا تقاضا یہ ہے۔ پھر بھی والدین نہ مانے تو آج کل میڈیکل ہے، بورڈ ہیں، ڈاکٹر ہیں، جا کے دکھا دیں، علاج ممکن ہے تو پہلے علاج کرائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دے۔ تو اس لیے علماء نے دو جواب دیے، ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ سخی عورت تھی، ہر چیز جو مانگے دے دیتی تھی، تو دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے کردار میں کمزوری تھی تو انہوں نے کہا پھر نفع اٹھاؤ، صحیح معنی میں کنٹرول کرو، نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو، چھوڑ دو، پھر تلے کھا، پہلے تو کہہ دیا نا حضور نے کہ چھوڑ دو۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ ہر گھر پہ اپنی رحمت فرما دے، سب عذاب رفع فرما دے، گھر کے جھگڑے جو ہیں نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ماں سوا اللہ کی رحمت۔ دعا کریں کہ اللہ رحم فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک عورت ہے حج کے دنوں سے 5 دن 4 دن یا 6 دن پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو کیا وہ عورت حج کرنے کے لیے جا سکتی ہے؟ بالکل جا سکتی ہے، کوئی منع نہیں۔ حج کوئی حرم میں تو ہونا نہیں، حج مسجد میں ہوتا نہیں، حج تو عرفات میں ہوتا ہے، عرفات تو میدان ہے، وہاں تو حیض والی عورت بھی جا سکتی ہے، نفاس والی بھی جا سکتی ہے۔ تو اس عورت کو یہ ہوگا کہ غسل کرے گی، اس کے بعد جو ہے جو لباس پہنے ہوئے ہے اسی لباس میں لبیک پہ حجۃ لبیک اللہم لبیک نماز نہیں پڑھے گی، حج کی نیت کرے، مینا جائے، عرفات جائے، لبیک پڑھے، دعائیں کرے، عرفات سے مزدلفہ آئے، نمازیں نہ پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، لبیک کرتی رہے، دعائیں مانگتی رہے، مینا آئے، کنکری مارے، قربانی کرے، سارے کام کرے، بال کٹا دے، صرف طواف زیارت نہیں کرے گی جب تک کہ وہ نفاس سے پاک نہ ہو جائے، اور جس دن نفاس سے پاک ہو جائے غسل کر کے طواف زیارت کر لے، صفا مروہ دوڑ لے، بات ختم، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کے حج میں تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ بھی یاد کر لو جو جاہلوں نے بنایا ہوا ہے نا کہ جب عورت کا بچہ پیدا ہو عورت جی چلہ کاٹے گی، یہ پتہ نہیں ان کو چلے کا مسئلہ کہاں سے آ گیا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود کھڑا ہوا ہے۔ نفاس جو ہے عورت کے بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی کوئی مدت ہی نہیں ہے، اگر 24 گھنٹے کے بعد بھی خون بند ہو جائے عورت پاک ہو گئی، غسل کرے، نمازیں پڑھے، سب کچھ کرے۔ 40 دن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ولادت کے بعد دم نفاس جو ہے وہ منقطع نہیں ہوا، یعنی بلیڈنگ ہو جاتی ہے، صبح ہو گئی، پھر دوسرے دن ہو گئی، تھوڑی تھوڑی ہو گئی، اب 40 دن تک انتظار کریں گے۔ 40 دن کے بعد بھی خون بند نہیں ہوا تو اب وہ بیماری ہے اپنے پاس ہے، ورنہ اس کی مدت کوئی نہیں۔ اگر 2 دن کے بعد بھی، جیسے آج کل جو ہے ولادہ عام طور پہ ہسپتالوں میں ہوتی ہے اور نئے نئے ماشاءاللہ دوائیں ہیں، انجیکشن ہیں، وہ دے دیتے ہیں 2-3 دن میں عورت صاف ہو جاتی ہے۔ جب صاف ہو گئی، خون آنا بند ہو گیا تو عورت پاک ہو گئی، چاہے 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد وہ غسل کرے، نماز پڑھے، سب کچھ کرے، کیونکہ مدت نفاس کا تعین نہیں ہوتا۔
کسی غیر محرم عورت سے اگر خوش اخلاقی سے عورت پیش آئے بالکل وہ اللہ کے قرآن کی مخالف ہے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، خبردار کسی غیر محرم عورت سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، یہ خوش خلقی نہیں ہے، یہ بد کرداری ہے۔ اپنے خامند کے ساتھ تو کاٹتی ہے جیسے کوئی بلا کاٹنے والی ہو، غیروں کے ساتھ مسکرا کے ملتی ہے۔ خامند کے لیے تو ایسے جب بھی وہ گھر میں آئے معلوم ہوگا کہ ابھی کوئی بھوت نکلا ہے غار سے، اور کسی دوسرے کی شادی میں جانا ہو تو جناب پھر اس کا سنگار دیکھو، میک اپ دیکھو، کیوں وہاں تو لوگوں کو دکھانا ہے نا، خامند تو نہیں ہوگا نا۔ خامند کے لیے تو اللہ کا عذاب بن کے رہنا ہے گھر میں۔ ایسی عورتیں ملعون ہوتی ہیں جن پہ اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ کہتے جی کہ غیر مردوں کو غیر عورتوں سے مختلف قسم کے معاملات میں واسطہ پڑتا ہے۔ کیوں واسطہ پڑتا ہے؟ نعم، عورتوں کے ساتھ واسطہ کیوں پڑتا ہے؟ نہیں، کوئی واسطے کی وجہ تو لکھو نا، کیوں واسطہ پڑتا ہے؟ ہاں، ایک ہے کہ چلو بھئی اتفاق ہے، آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، اب ایئر کمپنیاں ہماری تو ہیں نہیں، وہاں ایئر ہوسٹس ہیں، عورتیں ہیں، اور ماشاءاللہ وہ ایئر لائن جو ہیں وہ بھی مقابلہ کرتی ہیں جب بھرتی کریں کہ خوبصورت ہو، عمر تھوڑی ہو، سلم ہو، یہ ہو، وہ ہو، فلاں ہو۔ تو اگر ایسا سابقہ پڑے تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے نظر نیچے کر لو، انشاءاللہ ویسے بھی وہ تمہیں نہیں دیکھے گی۔ اگر 1-2 دفعہ نظر نیچے کر لو گے تو جان چھوٹ جائے گی، پھر تمہاری طرف آئے گی بھی نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ کن آدمیوں کو رزق مرنے کے بعد ملتا ہے؟ رزق جو ہے روحانی بھی ہوتا ہے اور جسمانی بھی ہوتا ہے۔ وہ رزق جو اللہ ان کو دیتے ہیں اس کا علم اللہ کو ہے۔ جیسے شہداء کے بارے میں آتا ہے احیاء عند ربہم یرزقون، تو یہ رزق نہیں ہوتا کہ وہ ہماری روٹی کھاتے ہیں، کھانا پکا کے ان کو جاتا ہے، شام کو بریانی بھیجی جاتی ہے، یہ تو مولویوں کے لیے ہوتا ہے۔ تیسرے دن کل شریف، 7 جمعراتیں شریف، 1 چالیسواں شریف، پھر رجبی شریف، پھر شب برات شریف، انشاءاللہ اتنے میں کوئی اور شریف بھی اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ ہاں، ایسے اچھا ہوا مجھے بات یاد آ گئی، ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، مولوی سعید صاحب عنایت اللہ مدرسہ سولتیہ میں استاد ہیں اور بڑے عالم بھی ہیں ماشاءاللہ، PhD دکتور بھی ہیں، ان کے والد فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، درجات بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے مدینے سے احرام باندھا، مکہ مکرمہ پہنچا، عمرہ نہیں کیا تھا اور اس کی ڈیٹ ختم ہو گئی تھی، وہ پکڑا گیا، احرام کھل گیا، اس کو سفر کرا دیا گیا، تو ایک بکری دم مکے میں بھیجوا کے کروائے اور جب اللہ توفیق دے عمرہ بھی قضا کرے۔ اگر کسی نے عصر کی نماز کے بعد جو نماز قضا پڑھنی ہے پڑھ لی، کوئی بات نہیں، ہو جاتی۔ اگر ہم نے اپنے ملک سے آ کے ایک عمرہ کر لیا ہے، اب مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا افضل ہے یا طواف افضل ہے؟ کیا مانا؟ مثلا عمرے میں تمہارے 3 گھنٹے لگتے ہیں، وہ 3 گھنٹے اگر طواف کرتے رہو تو یہ زیادہ ثواب ہے۔ کہتے جی کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور حضرت حبیب اللہ ابن شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی دینی خدمات، میرا عزیز کتابیں بھری ہوئی ہیں، کتابیں ڈھیروں لکھی ہوئی ہیں، ان کی حیات سوانح، ان کے تمام خدمات، اور وہ ایسے ہیں کہ درس میں بیان کیے جائیں۔ مسجد عائشہ سے جو عمرہ کرتے ہیں حنفی اور شافعی کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اگر عورت اپنے چھوٹے 10 سال بچوں کے ساتھ طواف کرے، کر سکتی ہے، اکیلے بھی کر سکتی ہے، طواف میں تو ضروری نہیں ہے کہ خامد کا ہاتھ پکڑے رہے۔ میری بھانجی 5 سال کی ہے، اس کے نام کا عمرہ کرو، کوئی ضروری نہیں، آپ اپنے لیے عمرہ کرو، اس کے لیے دعا کرو۔
ابھی وہ بیچاری عمر 5 سال کی ہے لیکن بیماری کی وجہ سے وہ 3 سال کی لگتی ہے، اس لیے آپ عمرہ کریں اور اس کے لیے دعا کریں، ملتزم پہ دعا کرو، عمرے میں دعا کرو، صفا مروہ پہ دعا کرو، کیونکہ دعا سے بڑا ہتھیار مومن کے لیے کوئی نہیں ہے۔ کسی کے لیے اپنی مرضی سے طواف کر سکتا ہوں، آپ اپنے لیے کر کے ان کے لیے دعا کیا کرو۔ نماز جنازہ جب پڑھیں تو ہاں اسی طرح جیسے تکبیر کرتے ہیں اللہ اکبر۔ عمرہ کرنے کے بعد ہم نے ابھی احرام نہیں کھولا لیکن ایک اور موقع مل گیا، طواف کر لیا، کوئی بات نہیں۔ اگر جدے میں 1 یا 2 دن رکنے کا ارادہ ہے، مثلا پاکستان سے آئے، نیت یہ ہے کہ میں جدے جا رہا ہوں اور جدے میں ٹھہروں گا تو احرام ضروری نہیں، پھر جدے سے جب مکہ آنا ہو تو احرام باندھ لینا۔ بہرحال وسیلے کے بغیر سیدھا اللہ سے دعا مانگیں، اور اگر اس نے کہا ہے مدینے میں تو وہاں جا کے دعا مانگے اس کے لیے کہ یا اللہ میں تیرے نبی پاک کے روضے میں ہوں اور یہ ٹکڑا جنت ہے، میں یہاں کھڑے ہو کے اس کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، مہربانی کرے۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے، حنفی ہے تو نہ پڑھے، حنبلی ہے تو سری نمازوں میں پڑھا کرے، جہری میں نہ پڑھے۔ امام کی تکبیر کے ساتھ نماز ادا کریں یا مؤذن کی تکبیر کے ساتھ؟ ہم امام کے مقتدی ہیں، مؤذن کے مقتدی تو نہیں ہیں۔ وہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ کسی کو آواز نہ پہنچے تو پہنچ جائے۔ میرے بچوں کے ساتھ پاکستان میں ایک آدمی نے بغیر کسی بات کے مقدمہ لگایا ہوا ہے، 8 سال ہو گئے۔ اللہ مشکل حل فرمائے، اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو، نسلوں کو بھی ہر مقدمات سے بچائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ حرم کعبہ کا امام ہو یا حرم نبوی کا امام، بڑا مقام ہے الحمدللہ، ان کا اللہ کا فضل ہے، علماء بھی ہیں، امام بھی ہیں اور بہت بڑی شخصیات بھی ہیں۔ کہتے جی کہ میرے پاس 30 تولے سونا ہے لیکن سونے کی اصل قیمت سے زیادہ مجھ پہ قرضہ ہے، تو کیا ایسے حالت میں مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ پہلے تم سونا بیچ کے قرضہ دے دو نا، جب ہوگا نہیں تو زکوٰۃ کیا دو گے؟ تم قرضہ تو پی کے بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کی زکوٰۃ بھی پینا چاہتے ہو۔ عجیب آدمی ہے بھائی، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خدا کو۔ تم نے قرضہ دینا ہے، 30 تولے سونا بیچ دو قرضہ، جب قرضہ دے دو گے ہوگا ہی نہیں تو زکوٰۃ کیا دو گے؟ اور اگر قرضہ نہیں دینا ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم بہرحال یعنی زناکار زنا زانیہ کو پسند کرتا ہے، زانیہ بھی زنا والے کو پسند کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی شریف عورت بھی زانی کے گھر پھنس جاتی ہے۔ منع عام رواج یہ ہے کہ زانی زانی کو پسند کرتا ہے، شریف کو پسند نہیں کرتا۔ تو یار آج کل تو یہ واضح بات ہے، جو لوگ اس قسم کے شراب و شباب و کباب اور کلب اور پب کے عادی ہیں، ان کو گھر میں بیوی پسند آتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، راستے میں اس نے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیا، 1-2 ریال صدقہ کر دو، آئندہ احتیاط کرو۔ کہتے جی کہ یہاں مسجدوں میں بعض امام دیکھے ہیں جو داڑھی کٹواتے ہیں تو گناہگار ہیں، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا، 2 رکعت نہیں پڑھی، وہ گھر چلا گیا، مغرب کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعت طواف کی پڑھنی، وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اور میرا بیوی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ حرم کے اندر جگہ پڑی ہوتی ہے، لوگ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ ہدایت سے دعا کرو اور کرو۔
کیوں نماز سر سے پھینکنے آئے ہیں، نماز پڑھنے تھوڑی آئے ہیں۔ سلام پھر بھاگیں تاکہ دیر نہ لگے نا، منافق کو چین نہیں ملتا نا مسجد میں۔ آدمی نے عمرہ کیا، بال نہیں بنوائے، 3 جگہ سے ٹک لگوائے، دم پڑ گیا، بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے۔ بیوی تو حلال ہے لیکن بال تو کٹواؤ، جیسے ہے عمرے کی وجہ سے نہیں۔ ایک عورت نے لاہور سے آئے لیکن حیض کی حالت میں میقات سے احرام نہیں کرے، بعد میں مسجد عائش سے کرے، دم ادا کرے، کیا کریں؟ اگر ایک آدمی عمرے کے بعد اپنا بال اپنا خود کاٹ لے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دعا سیدھی اللہ سے مانگے۔ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے، اگر دین ہوتا تو سب سے پہلے حضرت بلال پڑھتے۔ نفلی عمرہ ہے جس کے لیے چاہو ہو سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اپنے لیے کر کے دعا کرو کہ یا اللہ اس کا ثواب فنا کو عطا فرما۔ مسجد عائشہ سے جو عمرہ کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بغیر عذر کے بھی جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عذر تھا، عمرہ پہلے نہیں کر سکا تو اب کر سکتا ہے، بغیر عذر کے نہ کرے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ربا یا ربا یا ربا یا غوثا یا غوثا یا غوثا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔